آل آف مائی ویورز فرینڈز اینڈ پیارے بچوں، السلام علیکم. آئی ایم راہیل شفقت. آج ہم مزید ایسے کچھ ہسٹوریکل فیکٹس ڈسکس کریں گے جو بہت انٹرسٹنگ ہیں. ہسٹری از فل آف یونیک اینڈ انٹرسٹنگ ایونٹس. ہم سب نے فیمس بورڈ گیم اسنیکس اینڈ لیڈرز یعنی سانپ سیڑھی ضرور کھیلا ہوا ہے. یہ بورڈ گیم ٹوٹلی لک یعنی قسمت پر بیس کرتا ہے. اس بورڈ گیم کا آغاز اینشینٹ انڈین سب کانٹیننٹ سے ہوا، جہاں یہ گیم موکشا پتم اور گیان چوپر کے ناموں سے کھیلا جاتا. اس گیم کا ریلیشن شپ ہندوازم سے بھی کہا جاتا ہے. اینشینٹ انڈیا میں یہ گیم بچوں کو لائف کے مورل لیسن سکھانے کے لیے کھیلا جاتا. لیڈرز زندگی کے اچھے کام اور اچھی قسمت کو ریپریزنٹ کرتی، جبکہ اسنیکس برے کام اور بری قسمت کو ریپریزنٹ کرتے. لیٹ 19 سینچری میں یہ گیم سب کانٹیننٹ سے گریٹ برٹن میں انٹروڈیوس ہوا اور پھر اکراس دا ورلڈ فیمس ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں جینز کی، which are certainly the most famous clothing of the world. آفس ورکرز سے لے کر CEOs، کارپینٹرز سے لے کر وڈ کٹرز، ٹیلر سے لے کر فیشن ماڈلز، اسٹوڈنٹس سے لے کر ٹیچرز، ایکٹرز سے لے کر سنگرز، بچوں سے لے کر بڑے، وزیروں سے لے کر پریزیڈنٹس، ہاؤس وائف سے لے کر ورکنگ وومن، سب جینز پہنتے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ جینز انیشلی مائن ورکرز، لیبر اور ہارڈ ورکرز کے لیے بنائی گئی تھی، کیونکہ جینز کو بنانے میں ڈینم کلوتھ اور ریوٹس کا استعمال ہوتا، جو جینز کو بہت مضبوط اور ڈیوریبل بنا دیتے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جینز اتنی پاپولر ہوئی کہ آج چھوٹے سے بڑا، امیر سے غریب ہر کوئی جینز پہننا پسند کرتا ہے. ورڈ کوارنٹائن ڈرائیو ہوا ہے اٹیلین ورڈ کوارنٹین سے، جس کا مطلب ہے 40 ڈیز. 14 سینچری میں پورا یورپ بوبونک پلیگ یعنی بلیک ڈیتھ کی لپیٹ میں تھا. کوارنٹین کی پریکٹس 14 سینچری یورپ کے کوسٹل سٹیز کو پلیگ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے شروع ہوئی. پورٹس پر آنے والے شپس کو کہا جاتا کہ اپنے سٹاف سمیت 40 ڈیز تک پورٹ کے باہر آئسولیشن میں ویٹ کریں، تاکہ شپس میں ممکنہ پلیگ کا اثر ختم ہو سکے اور بیماری کو شہر میں آنے سے روکا جا سکے. بھرپور نیند انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ ہم ان ایونٹ سے لگا سکتے ہیں جن میں نیند کی کمی ہسٹری کے چند بڑے ڈیزاسٹرز کا سبب بنی. تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ 1983 میں رشیا کا چرنوبل نیوکلیئر ڈیزاسٹر، 1986 میں امریکن اسپیس شٹل چیلنجر کی تباہی، 1979 میں امریکہ کا 3 مائل آئی لینڈ نیوکلیئر پلانٹ ایکسیڈنٹ، اور 1989 میں امریکہ ہی کے آئل سپر ٹینکر ایکسون ویلڈیکس میں سے حادثاتی طور پر 10.8 ملین US گیلنز آئل کا سمندر میں بہہ جانا. ان سب ڈیزاسٹرز میں ان پروجیکٹس پر کام کرنے والوں کے مسلسل کام کرنا اور نیند کی کمی کا شکار ہونا ان ریزنز کی طرف لے گیا جن کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹرز ہوئے. تھامس ایڈیسن مشہور انوینٹر، جن کے بارے میں ہم نے اسکول بکس میں پڑھا تھا کہ انہوں نے الیکٹرک بلب انوینٹ کیا. ناٹ اونلی الیکٹرک بلب، ہی انوینٹڈ اینڈ پیٹنٹڈ 1093 پروڈکٹس. لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ تھامس ایڈیسن ڈنٹ انوینٹ موسٹ آف دا اسٹف ہی پیٹنٹڈ. ان کے 1093 پیٹنٹس میں سے زیادہ تر پروڈکٹس در حقیقت دوسرے انوینٹرز کی انوینشن تھیں، جنہیں ایڈیسن صاحب نے کمال ہوشیاری سے اپنے نام پیٹنٹ کروا لیا. ایون ایڈیسن کی پہچان الیکٹرک بلب بھی ایک اور انوینٹر جوزف وین کی انوینشن تھی. ایلیفنٹس، ہاتھی، جنہیں ہم بہت ہیوج لیکن معصوم اینیمل کنسیڈر کرتے ہیں، اینشینٹ ایشیا میں مجرموں کو سزائے موت یعنی ڈیتھ سینٹینس دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے. ایلیفنٹس چونکہ بہت انٹیلیجنٹ اینڈ ایزی ٹو ٹرین ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو کرمنلز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے مختلف طریقے آسانی سے سکھا دیے جاتے، لائک سلولی بریکنگ بونز، کرشنگ اسکلز، ٹویسٹنگ آف لمبس وغیرہ. In some parts of Asia, this method of execution was still popular till late 19th century. جی جناب، جب ان ارلی 20th سینچری یونائٹڈ اسٹیٹس میں خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کا ہی رائٹ نہیں تھا، حیرت انگیز طور پر اسی دور میں ان 1916 ایک خاتون جینٹ رینیکن کو US پارلیمنٹ میں الیکٹ کر لیا گیا. یعنی وہی ورگ جو خواتین کو ووٹ دینے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، ایک خاتون کو
پارلیمنٹ میں لے جانے کے لیے ووٹ دے رہے تھے۔ پھر 1920 میں خواتین کو بالآخر ووٹ دینے کا رائٹ ملا۔ آئنسٹائن اسرائیل کے سٹیزن نہیں تھے، اگرچہ وہ جرمن بورن جوئش تھے۔ جب 1952 میں انہیں اسرائیل کی پریزیڈنسی کی آفر ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر ایکسکیوز کر لیا کہ مجھے خوشی تو بہت ہے کہ مجھے یہ آفر ہوئی، لیکن غم بھی ہے کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ ایکچولی آئنسٹائن نے اپنی لائف سائنس اسپیشلی فزکس کے لیے وقف کر دی تھی۔ گورننس اینڈ پیپل مینجمنٹ ان کی فیلڈ نہیں تھی۔ جب اللہ پاک نے آپ کی زندگی لکھی ہوتی ہے تو ایٹم بمز بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ 6 اگست 1945 کے دن یونائٹڈ اسٹیٹس نے جاپان کے سٹی ہیروشیما پر ایٹم بم جس کا نام لٹل بوائے رکھا گیا تھا گرایا تو تسوٹومو یاماگوچی ایک 29 ایئر اولڈ نیول انجینئر اس وقت ہیروشیما میں تھے۔ He survived with some minor injuries اگرچہ وہ گراؤنڈ زیرو سے صرف 2 مائلز کے ڈسٹنس پر تھے۔ On 7 اگست وہ تباہ حال ہیروشیما سے ٹرین کے ذریعے واپس اپنے ہوم ٹاؤن ناگاساکی آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان کی قسمت دیکھیں کہ 9 اگست کو ناگاساکی میں بھی ایٹم بم جس کا نام فیٹ بوائے تھا گرا دیا گیا۔ شہر بھر میں شدید تباہی کے باوجود وہ مائنر انجریز کے ساتھ پھر محفوظ رہے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 دنوں میں 2 ایٹامک بومبنگ سے محفوظ رکھا۔ تو مائی ویورز اینڈ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کا ویلاگ بہت انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ جلد ہی کسی نئے ویلاگ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔